للذین یؤلون من نسائہم، واسطے ان لوگوں کے جو قسمیں کھائیں اپنی عورتوں کے بارے میں. ایلا لغت میں قسم کو کہتے ہیں، شریعت میں بیوی سے دوری کو کہتے ہیں. تربص اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہوگا 4 ماہ. فإن فاؤوا، پس اگر وہ لوٹ آئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر اس نے ارادہ کیا طلاق دینے کا، فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے. مولوی صاحبان ذرا بات سن لیں. ایک آدمی نے کہا قسم خدا کی میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. قسم تو ہو گئی، جب جائے گا قسم ٹوٹے گی لیکن طلاق نہیں ہوگی، قسم کا مسئلہ ہوگا. نہیں جائے اور 4 مہینے گزر گئے، خود بخود بیوی علیحدہ ہو گئی، خود بخود. اور اگر فَإِنْ فَاؤوا، اگر یہ باز آئے 4 مہینے کے اندر اس نے بیوی کے ساتھ قربان اختیار کر لیا تو ایلا ختم ہو گیا، قسم کا کفارہ بدستور واقع ہو گیا. اور اگر اس نے طلاق کا ارادہ کیا تو 2 صورتیں بنے گی. رہنے دے، 4 مہینے گزر جائے، بائنہ ہو جائے گی. اتنا انتظار نہیں کر سکتے، آج ہی طلاق دینے، دے دے طلاق. طلاق کی سزا آپ بھگتیں گے. کہتے ہیں طلاق واقع عورت کو ہوتی ہے، بے عزتی خاوند کی ہوتی ہے. اس لیے پشتو میں اس آدمی کو جو بیوی کو چھوڑے طلاقی کہتے ہیں، وہ غٹا طلاقی، وہ طلاق کہتے سڑے ہوئے تا بخذ پر خواہ. اللہ اکبر. پختو کے خرج تسنوئی نو طلاق خرج ڈنم نشتا. ہاں غریب آجز راغی سے گڑی دا ډیر سر گزرے چې د بل ولیدا سر سپینو زړای پرې خو. والمطلقات يتربصن بانفسهن، طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے اپنے بارے میں 3 قروء، 3 حیض تک. قروء قرا، نور الانوار، حسامی، توزی، بزدوی، سب اصول کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے. قرا دائر بین الطہر والحیض، یہاں پر حنفیہ نے حیض مراد لیا اور یہ صحابہ کی تفسیر ہے. حیض مراد لے لو تاکہ طہر میں طلاق واقع ہو جائے. اگر طہر مراد لے لیا تو طلاق حیض میں دینی پڑے گی. یہ گنتی تو پوری کر دی. طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے گی اپنے بارے میں 3 حیض تک. کیا مطلب؟ 3 ماہواریاں گزر جائے، طلاق ہو چکی تھی 1 یا 2، اب یہ بائنہ ہو گئی اور خاوند کا حق کی رجوع ختم ہو گیا. اب اگر رکھنا چاہے تو نکاح جدید مہر اور شاہدین کے ساتھ منعقد ہوگا. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، لیکن یاد رکھنا حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے، واقع ہو جائے گی، ناپسندیدہ ہے. بخاری میں ہے ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی. حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے کہا قُلْ لَهُ رَاجِعْهَا، کہو ابن عمر سے رجوع کرے. فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ طَلِّقْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا، جب پاک ہو جائے پھر طلاق دے. ہر حالت میں طلاق ہوتی ہے اور طلاق فعل الزوج ہے، جب بھی دے گا ہو جائے گی. طلاق فعل الزوج ہے، یک طرفہ واقع ہوتی ہے. بیوی سنے جانے نہ جانے، گواہ ہو نہ ہو، اچھی حالت ہو بری حالت ہو، طلاق ہے. بندوق کی گولی ہے جو استعمال ہوتی. تھوڑا سا سمجھا بھی کرو نا، گناہ تو نہیں سمجھنا. ایک اشکال ہے، اس کو سن لو ذرا. یہ کالج کی لڑکیاں، یونیورسٹی کی لڑکیاں، ماڈرن کلچر کی لڑکیاں
یہ کہتی ہے اسلام میں ہمارے لیے تحفظ ہی نہیں. ایک لڑکا اتنے جرگوں اور منتوں سے ہمیں اپنا لیتا ہے، ہم خاندان برادریاں چھوڑ کر اس سے نکاح کر لیتے ہیں. کسی دن بھی وہ کہتا ہے میں تو طلاق دے چکا ہوں، بس ہم وہی کہ وہی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. یہ خطرناک سوال ہے. مجھے پوری زندگی میں الحمدللہ کسی مسئلے میں تعامل نہیں ہوا، لیکن اس سوال نے مجھے کئی مہینے اور ہفتوں پریشان کیا ہے. بات تو یہی ہے جو بیویوں نے کہی ہے، تو اس کے لیے تقریر کی ضرورت ہے، اس کے لیے فصیح بلیغ تقریر چاہیے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. بخلاف روافض کے کہ ان کے ہاں جب تک خاتون قبول نہ کرے، جب تک گواہ موجود نہ ہو، اور پھر 3 طلاق تو ان کے ہاں اور غیر مقلدوں کے ہاں اور یہود کے ہاں ہوتی ہے. جواب یاد رکھو، جواب یہ ہے کہ ان کے ہاں نکاح آسان ہے، یہاں تک کہ متع یعنی راضی خوشی کا زنا وہ ان کے ہاں نکاح کی قسم ہے. چونکہ نکاح میں بالکل نرمی ہے تو طلاق میں شدت ہے، طلاق میں شدت ہے. اور ہمارے ہاں نکاح میں قید و بند ہے، گواہ ہو، مہر ہو، کفو ہو، بہت ساری شرطیں جمع ہوتی ہے، تب جا کے نکاح منعقد ہوتا ہے. اور جس آدمی سے ہم مطمئن ہو ان کو بیٹی اور بہن دیتے ہیں. باقی یہ اللہ کا کرنا ہے کہ اچھا گھرانہ بھی خراب نکل سکتا ہے، جیسے کہ خراب گھرانے وہ اچھے نکل جاتے ہیں. مولوی صاحبان جو ہے وہ بات کو سمجھ لے. اب اشکال سمجھ لو جو میں نے کر لیا اور مختصر اجمالی جواب دیا، اور پھر کبھی اچھا جواب اور دے دیں گے. لیکن امام راضی کی طرح مشکل سوال آپ کے دل و دماغ میں اتار دے گا کہ بیویاں کہتی ہے کہ یہ تو بیویاں واقعی مظلوم ہیں، کوئی شک نہیں. ایک خاتون اچھی بلی اپنے گھر بیٹھی ہے، اچانک خاوند اس کو کہے طلاق طلاق طلاق، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن یہ خاوند آج کے بعد انسان نہیں ہوگا. یاد رکھنا، اللہ اس کو جانور و درندہ بنائے گا. اس کی کیا عزت ہے؟ جو دوسرا گھرانہ اس کو دے گا اس کا پتہ کرو وہ کون ہے، وہ اس سے بھی زیادہ گندے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ایک کو پار لگا چکا ہے، ہماری بیٹی بھی بے عزت ہو جائے گی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے ان یکتمن، کہ یہ چھپا لے ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، بچہ دانیوں میں. طلاق جب ہو جاتی ہے تو عورتیں کہتی ہے کچھ نہیں میرے پاس تیرا، چل میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہوتا ہے 2-3 مہینے کا بچہ ہوتا ہے. اب اگر وہ بچے کا اقرار کر لے تو عدت طویل ہو جائے گی، وضع حمل کھائی سمجھ. اور اگر وہ اس کا اقرار نہ کرے تو اس کی طرف سے آجی فارغ ہے. دوسری بات یہ کہ عورتیں پھر ایسے بچوں کو گرا دیتی ہے کہ ہم اس شیطان آدمی کی اولاد کو کیوں رکھیں، لیکن اولاد تو آپ کی ہے کہ آپ کے پیٹ میں اللہ نے جمایا ہے. آپ اتنا ظلم کر رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر عورتوں کا ایمان ہو اللہ و آخرت کے دن پر تو ایسا نہ کریں، حمل کو نہ ضائع کریں، چھپائے نہیں. بڑی بڑی سازشیں چلتی ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور خاوند ان کے حقدار ہے لٹانے میں، فی ذالک، اس سلسلے میں. اگر 1 اور 2 طلاق ہوئی ہے، اب بائن ہے اور واقع ہے تو خاوند کو حق ہے نا دوبارہ نکاح کرنے کا، اور اگر عدت گزری نہیں اس سے پہلے رجوع کرنے کا. ان ارادوا اصلاحا،
اگر ان کا ارادہ و اصلاح کرنے کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے مانند اس حق کے ہیں، علیہن جو ان پر ہے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ خواتین کے حقوق پہلے بتائے کیونکہ ان کے ساتھ طلاق ہو رہی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے تو عورتوں پہ درجے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ غالب میں اشارہ ہے کہ جتنا زورور مرد نہیں ہے جتنا اللہ ہے، وہ بھی خیال رکھے ایک حاکم موجود ہے۔ اور حکیم میں اشارہ ہے کہ اس جگہ حکمت کا تقاضا تھا کہ خواتین کے حقوق کو پہلے ذکر کیا کیونکہ وہ مظلومیت کے چوکٹ پر کھڑی تھی۔